چھوٹا بچہ ہے، یتیم ہے، والد فوت ہو گیا ہے، اس نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، والدہ پریشان ہے۔ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کہتے ہیں اس بچے کا نام کیا ہے؟ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی جو والدہ تھی اس نے بنو اوس قبیلہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا، وڈیرا تھا، مالدار تھا، جلاس بن سوید، اس سے اس نے نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا۔ تو اس نے اس سے اتنی محبت کی، جلاس بن سوید نے اتنی محبت کی کہ اس کو اپنے والد کی محرومی کا، اپنے والد کی جدائی کا احساس نہ ہونے دیا، اتنی اس سے محبت کی، پیار کی۔ یہ جلاس بن سوید اس بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے، پھر واپس لے آتے، پھر لے جاتے، پھر لے آتے۔ اس کی عمر تقریباً 9 سے 10 سال لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، سیرت نگاروں نے جو لکھی ہے۔ یہ کبھی اکیلے بھی چلے جاتے، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپس میں محبت ہے، سکیلے باپ کے ساتھ، چچا کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ جب اس کی والدہ اس کو دیکھتی ہے کہ میرے بچے سے یہ محبت کر رہا ہے، میرا بچہ اس سے محبت کر رہا ہے، حقیقی محبت ہے، تو والدہ خوش ہوتی ہے۔ 9 ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کا اعلان کر دیا۔ غزوہ تبوک جو آپ نے پڑھا ہوا ہے 9 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ کرام کو کہ مال جمع کراؤ، رومی جو ہیں ان سے لڑنے جانا ہے۔ کیفیت اس وقت یہ تھی، مدینہ پاک میں سخت گرمی تھی، سخت گرمی تھی، فصل پکی ہوئی تھی، پھل پکے ہوئے تھے، بالکل توڑنے کے قریب تھے، کاٹنے کے، اتارنے کے قریب تھے۔ تو جو ایماندار تھے انہوں نے تیاری شروع کر دی، منافقوں نے باتیں شروع کر دی، لا تنفروا فی الحر، کہنے لگے کہ بہت گرمی ہے، گرمی میں ہم کہاں جائیں، یہ ہماری فصل ہے، ہمارے سال بھر کا جو ہے اس پر ہمارا گزارا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں۔ ایماندار تھے، وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے، تیاری کر لو۔ منافق باتیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام جو تھے ایمان والے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال جمع کرنے کا حکم فرمایا، مال جمع کرو۔ صحابہ کرام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا۔ گرمی، فصل پکی ہوئی ہے، جو پورا سال ان کا گزارا ہے، گزارا اوقات ہے، فصل بالکل پکی ہوئی ہے۔ ادھر محبوب نے فرما دیا کہ ہم نے تبوک کا سفر کرنا ہے، تبوک کے لیے جانا ہے۔ تو صحابہ کرام کی بہت بڑی آزمائش تھی، مال جمع ہو رہا ہے۔ یہ بچہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتفاق اس کا چاچا جو تھا وہ اس دن نہ آیا، صحابہ کرام جمع کروا رہے ہیں، تاکہ انصار اور مہاجرین جو تھی انہوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پورا گھر، حضرت عمر فاروق نے آدھا سامان دے دیا، حضرت عثمان غنی نے 1000 درہم جمع کرا دیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 200 کیا سونا، اتنا سونا تھا کہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر آ کر قربان کر دیا۔ یہ مال جمع ہو رہا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنا بستر بیچ دیا، اور کچھ نہیں تھا، ایک بستر تھا وہ بیچ دیا، وہ بھی جمع کرا دیا۔ اسی طرح مال جمع ہو رہا ہے۔ یہ بیٹھا ہوا ہے یہ بچہ۔ تو آقا علیہ السلام نے آخرت کے بارے میں ارشاد فرما دیا، آخرت کے بارے میں نصیحت فرما دی، واعظ فرمائی۔ بچہ سن رہا تھا۔ اس کا جو ستیلا باپ تھا، چاچا، وہ اس مجلس میں نہیں تھا۔ یہ گھر گیا، گھر جا کر اپنے چاچا سے کہتا ہے کہ یا اماں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخبرنا عن الساعہ، اے چچا آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کا نقشہ بیان کیا، نصیحت فرمائی، ایسا بیان فرمایا، ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ سارا نقشہ رائے العین میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اے چچا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا، ایسی نصیحت فرمائی کہ سارا قیامت کا نقشہ جو ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ جب اس کے چچا نے سنا، جلاس بن سوید نے، تو اس نے کہا کہ واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شق من الحمیر،
وہ کہنے لگا واللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم تو پھر گدھوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ جب اس بچے نے سنا کہ یہ میرے چاچا نے کیا کہہ دیا، یہ مجھے انگلی سے پکڑ کر حضور کے پاس لے جانے والا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، حضور کی بات کو ماننے والا، اس نے یہ کیا کہہ دیا، اتنی بے ادبی گستاخی کر دی، اس نے کیا کہہ دیا۔ اور بچے کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اتنی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اس نے آقا علیہ السلام کی بے ادبی گستاخی کر دی۔ تو یہ بچہ کہتا ہے واللہ لقد اصبحت الان ابغض من قلبی جمیعا، اے چچا مجھے سب سے پہلے پیارا لگتا تھا تو لگتا تھا، اب مجھے سب سے برا لگتا ہے تو لگتا ہے۔ واللہ انک کنت من احب الناس الی قلبی جمیعا، مجھے سب سے پیارا لگتا تھا، محبت تھی پورے انسانوں میں تو تجھ سے محبت تھی، اب جو ہے مجھے سب سے برا لگتا ہے، گندا لگتا ہے کہ تو لگتا ہے کہ تم نے محبوب کی بے ادبی کر دی، آقا علیہ السلام کی گستاخی کر دی۔ یہ اپنے چچا سے کہتا ہے یا امی آنا بین الاسنتین، اے چچا میں دو راہوں پر کھڑا ہوں، دو راستوں پر کھڑا ہوں، میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے، دو راستوں پر کھڑا ہوں۔ اے چچا میں نے جا کر یہ ساری خبر حضور کو دینی ہے، آنا بین الاسنتین، میں دو راستوں پر کھڑا ہوں، اما ان اخون اللہ ورسولہ فلا اخبر الرسول، کہ میں دو راستوں پر کھڑا ہوں، ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں، یہ تیری خبر نہ دوں جو تو نے بے ادبی کی ہے۔ دوسرا راستہ اما ان اخبر الرسول، میں جا کر یہ ساری بات جو تو نے بے ادبی کی ہے، جو تو نے کلمات کہے ہیں، میں سارے جو کلمات، ساری بات جو ہے حضور کو بتا دوں گا، وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ، پھر جو ہو سو، اس کے بعد جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ اس کا چچا کہتا ہے عباس بن سوید کہ انتا طفل غر، تو بچہ ہے، نہ سمجھ سا ہے، لا یصدقک الناس فقل ما شئت، تیری بات کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا، فقل ما شئت، جا جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ تو آدمی تھوڑا تصور کرے کہ 10 سال کا بچہ اپنے پالنے والا ستیلا باپ، محبت دینے والا، پیار دینے والا، اس سے جھگڑ رہا ہے، ادھر اس کی محبت ہے، ادھر محبوب کی محبت ہے، آقا علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو یہ اٹھ کر آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا، آقا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ، آیا کہ جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وہ امی اور وہ میرا چچا ہے، وَقَدْ تَبَرَّأْتُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكَ مِنْهُ، یا رسول اللہ آقا اس نے اللہ اور رسول سے خیانت کی ہے، میرا چچا ہے، اے محبوب میں پہلے اللہ کے سامنے، اس کے بعد آپ کے سامنے میں اسے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، یا رسول اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو ہے بے ادب ہے، اس نے آپ کی بے ادبی گستاخی کی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کالا ممازہ کالا، بچے اس نے کہا کیا ہے، اس نے کیا بے ادبی گستاخی کیا کی ہے؟ یہ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کل جو آپ نے قیامت کے بارے میں نصیحت فرمائی تھی، واعظ فرمایا تھا، میں نے جا کر وہ ساری کیفیت، سارا وہ واعظ میں نے اپنے چچا کو بتایا، تو اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا، صحابہ کرام کو بلایا، جلاس بن سوید کو بلایا، یہ بچہ بیٹھا ہے، جلاس بن سوید بھی آ گیا، صحابہ کرام بھی آ گئے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ھذا طفل صغیر، یہ بچہ ہے، اس کو تو ابھی تک اپنی سمجھ نہیں ہے، اس کی بات کی پرواہ نہ کریں، اس کو تو اپنا پتہ نہیں ہے۔ جلاس بن سوید جو ہے وہ یصلی معنا، وہ ہمارے ساتھ جو ہے نمازیں پڑھتا ہے، وہ شیخ کبیر، ان میں بڑا بھی ہے، عاقل بھی ہے، اس کی بات کی پرواہ نہ کریں۔ بچہ حضور کے ساتھ بیٹھ کر زار و قطار ہو رہا ہے، ادھر اس کا وہ چچا، اس کا وہ باپ وہ بھی آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھی ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اے عمیر تو جو ہے
احسان فراموش ہے، تجھے لحاظ نہیں آتا، تجھے شرم نہیں آتی کہ اس نے تجھے پالا، اس نے تیری پرورش کی، تجھے اپنے حقیقی والد کی محروم کیا، احساس نہیں ہونے دیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ بچہ رو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی تو اس نے جھولی اٹھائی، جھولی اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی۔ اے اللہ میں سچا ہوں تو مجھے سچا کر، اے اللہ میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر۔ یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں سچا ہوں مجھے سچا کر، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر۔ یہ دعا کر ہی رہے تھے، جلاس بن سوید قسمیں اٹھا رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے بات نہیں کی، یہ تو بچہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ادھر قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یہ اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں سچا ہوں سچا کر، جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا کر۔ یہ دعا کر رہے تھے، جبریل امین سورۃ توبہ کی آیات لے کر نازل ہو گئے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر۔ یہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، اے آقا انہوں نے یہ کلمات کہے ہیں، کلمات الکفر، تحقیق انہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے اسلام لانے کے بعد، کفر کرنے انہوں نے یہ بات کفر الفاظ کہے ہیں، آقا انہوں نے کہے ہیں۔ اس کے بعد جلاس بن سوید نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ حضرت جلاس بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے آج کے وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے یہ بات کہی ہے، تو آقا علیہ السلام نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ اس پوری آیات میں آگے ذکر ہے وسلم میں نے اس کو بھی میں نے یہ بات کہی ہے، تو آقا علیہ السلام نے بھی اس کو معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو فرمایا، مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات۔ اے بچے خوش آمدید، اے بچے تیری گواہی، تیری تصدیق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر دے دی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا پیار سے کان پکڑ کر فرمایا، وفد اذنک یا غلام، اے غلام جو تو نے کہا تیرے کان نے سنا، وہ سچ سنا، صدقک ربک، تیری تصدیق جو ہے رب نے تصدیق کر دی ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حمص کے گورنر بنے تھے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے، کافی عرصہ ہو گیا، انہوں نے حضرت عمر فاروق کی طرف نہ کوئی پیغام بھیجا، نہ کوئی جو مال جمع ہوتا تھا صدقات کے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے، وہ بھی جمع نہ کروائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا، اپنا رکا بھیجا کہ بھی جا کر عمیر سے کہو کہ جب میرا یہ خط مل جائے فوراً میرے پاس حاضر ہونا۔ جب اس نے خط دیا، یہ وہاں سے اٹھے، مدینہ پاک کا سفر کیا، پیدل سفر کیا، ایک پیالہ، ایک پلیٹ مٹی کی بنی ہوئی، ایک تھیلا، یہ لیا۔ گورنر، علاقے کا گورنر کی یہ کیفیت ہے، ہمارے تو ناظم جو ہے، ناظم کا چوکیدار ہم سے نہیں سنبھالا جاتا۔ یہ پیدل چلتے چلتے جب حضرت عمر فاروق کے پاس ہے، مدینہ پاک پہنچے، تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ گورنر اور اس پر جو ہے سفر کے آثار ہیں، پوچھا کہ عمر کیا پیدل آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پیدل آیا ہوں۔ تو عمر فاروق نے کہا، فرمایا کہ وہ اتنے لوگ خراب تھے، اتنے گندے لوگ تھے کہ تجھے سواری نہیں تھی، کہ بیت المال میں کوئی سواری نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، وہ لوگ گندے نہیں ہیں، وہ لوگ اچھے ہیں، بہت نیک لوگ ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بھی صدقات کے پیسے، زکوٰۃ کے، عشر کے پیسے، تمہیں اس کا مال جمع نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک کمیٹی بنائی تھی، جو بھی وہاں غریب، یتیم، مسکین، بیوہ عورتیں ہوتی تھیں، وہ وہاں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسے کہا کہ دوبارہ جاؤ۔ انہوں نے معذرت کی کہ اب میں جو ہے اپنے گھر جاتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مجھے اس کی جو ہے عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدینہ پاک کے باہر چلے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام بھیجا، حارث نام تھا اس کا، بھی جا کر پتہ کر کہ شاید انہوں نے مال جو ہے اپنے گھر بھیج دیا ہو، جا پتہ کر۔ وہ جب وہاں پہنچے، حضرت عمر فاروق نے 100 دینار دیے کہ دیکھنا اگر اس کے پاس کوئی مال ہے تو مجھے خبر دینا، اگر نہ ہو تو یہ مال اس کو دے دینا۔
یہ وہاں پہنچے تو کہا کہ میں مسافر ہوں، میں نے رات یہاں بسر کرنا ہے، 3 دن رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رہ جا۔ جب رات ہوئی کھانا لے کر آئے جو کی روٹی، وہ کھائے۔ صبح ہوئی جو کی روٹی، پھر دوسرے دن جو کی روٹی، تیسرے دن ہمسائیوں نے کہا اس مہمان سے کہ خدا کا نام چلا جا، اس کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 3 دن ہو گئے، تم اگر بیٹھ گیا ہے یہاں سے چلا جا، میں غریب ہے۔ تو اس نے وہ دینار نکالے، سارا معاملہ حضرت عمر فاروق والا بتایا کہ اس طرح حضرت عمر فاروق نے مجھے بھیجا ہے، یہ قبول کر لیں۔ میں قبول نہیں کرتا، اگر قبول کرتا تو میں اپنا گورنر ہی چھوڑتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، حتیٰ کہ انہوں نے وہ پیسے لے لیے، لے کر جو اس بستی میں غریب مسکین جو تھے سارے پیسے شام تک سارے خرچ کر دیے۔ تو اس نے آ کر حضرت عمر فاروق کو خبر دی کہ اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جو کی روٹی کھا کر گزارا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ خود حضرت عمر فاروق نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور قبر میں اتارا اور رو رہے تھے کہ اے اللہ عمر جیسے مجھے نوجوان دے، میں علاقے میں ان سب کو جو ہے گورنر بنا کر بھیجوں۔ اے اللہ مجھے عمر جیسے نوجوان دے، میں علاقے میں ایسے نوجوان ایماندار جو ہے ایماندار نوجوانوں کو جو ہے گورنر بنا کر بھیجوں۔ وہ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر بن سعد سرکی والی نماز قبول فرمائے۔